اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی سانسیں عطا فرمائے۔ اور میرے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی بھی بات ہے کہ ایک زمانے کے بعد اس منبر پر اور اس مصلی پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیر دیا کرتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان دنوں کا پھیر دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور مسجد کی رونق، مسجد کی برکت، مسجد کی صورت آج تک اسی طرح برقرار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے معمور، بس فرق یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے جوان ہو گئے ہیں اور کچھ جوان بوڑھے ہو گئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہی ہے، باقی دین اسلام کا نظام کل جیسا تھا ویسا آج بھی ہے۔ اللہ کا میں بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ محبتوں کے اس میدان میں، محبتوں کے اس محلے میں دوبارہ میری آمد سب کے لیے مبارک ہو۔ اور خصوصیت کے ساتھ مسجد کی سابقہ انتظامیہ، متولی و اراکین جماعت جن کا ہمارے سے بڑا پرانا تعلق رہا ہے، ان کی محبتیں اور ان کی شفقتیں ہمیشہ رہی ہیں، اور محلے کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ مجھے دعوت دینے اور مجھے بلانے کا میں شکر گزار ہوں۔ آگے چند باتیں عرض کرتا ہوں رمضان کی آمد سے پہلے قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ان الباطل کان زہوقا۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی طاقتور اور نشہ چڑھے ہوئے شخص کا حال یہ ہوتا ہے، تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کا، کہ وہ ظلم کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب صحیح کر رہا ہوں۔ آج کے حالات یہ جو بتا رہے ہیں، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہتے مسلمانوں پر یا نہتے مظلوموں پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ میں تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے رکھوں، فرعون جس کا یہ اعلان تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنی عبادت کرواتا، اپنے سامنے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتا۔ اس کا زمانہ ایک طویل عرصے تک چلا، اس کی طاقت پر کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا، یہاں تک کہ صرف اس نے ایک رات خواب میں یہ دیکھ لیا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹا اور اس کے محل پر گرا،
جس سے آگ لگ گئی۔ دوسرے دن اس نے سارے نجومیوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو کئی نجومیوں نے بالاتفاق یہ تعبیر بتائی کہ عنقریب بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ تعبیر سننے کے بعد اس ظالم منحوس شخص نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا اس کا قتل ہو جائے گا۔ ناحق قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا۔ 1 سال کے اندر فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اس خوف سے کہ کوئی بچہ ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ جو ہے دھوکے کے پلاننگ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ 12,000 بچوں کا قتل صرف اس ڈر سے کیا گیا کوئی بچہ ایسا نہ آ جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ دوسرے سال اور زیادہ کر دیا گیا، یہ بچوں کا قتل ہوتا رہا، قتل ہوتا رہا۔ ظلم کی ایک بڑی داستان اس نے لکھ دی، لیکن کیا وہ اپنی سلطنت بچا سکا؟ قادر مطلق کے فیصلوں پر قربان جائیں۔ جس بچے سے اسے خوف تھا کہ وہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی شان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دو۔ بھلا ایک ماں پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو سمندر کی لہروں میں بہا دے گی؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، موسیٰ کی ماں کو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق سیدھے فرعون کے باغیچے پر جا کر لگا۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی آئی، دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اٹھا لیا، بیٹا بنا لیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے سب۔ بیوی لے کر کے آئی فرعون کی اور کہا کہ ہم اس کو بیٹا کیوں نہ بنا لیں؟ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، یہ تو سمندر کی لہروں میں بہہ کر آیا ہے، وہ بچہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، لیکن کس انداز سے؟ جب فرعون نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے اور شاہی انداز میں اس کی تربیت ہوگی، اسے دودھ پلانے کے لیے دایائیں آئیں۔ کمال ہے، 100 سے زیادہ دایاں آئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ ان کی بہن وہاں موجود تھی، یہ سب معاملہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا فرعون کی بیوی سے کہ میں ایک دایا جانتی ہوں جو سب بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں، کہا بلا لاؤ۔ وہ دوڑ کر گئی، اپنی ماں کو لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام 1 دن کے بچے ہیں، 1 دن کے، اور ان کی ماں واپس فرعون کے محل میں آئی۔ جب انہوں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ گئے۔ فرعون نے بہت عالی تنخواہ کے ساتھ، بڑے معاوضے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے گھر میں رکھا، شاہی دایا بن کر۔ یہ نظام قدرت ہے میرے مومنو، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ جب وہ کسی طاقت کے نشے کو چور چور کرنا چاہتا ہے تو اسی کے گھر میں اپنے کمال کی چیزیں پرورش بھی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اسی کے گھر میں، لیکن اس کے بعد پھر جب جوانی کے بعد آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، پھر فرعون سے جو مقابلہ ہوا تاریخ شاہد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ وہ جادو سے کر سکا، نہ طاقت سے کر سکا، نہ فوج سے کر سکا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 1,00,000 فوج کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں راستہ پیدا کرتے ہوئے نکل گئے۔ فرعون جب ان راستوں پر آیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو حکم دیا جیسا تھا تو ویسا مل جا۔ سمندر کی لہروں نے آپس میں ایک دوسرے کو ملایا، ہمیشہ کے لیے فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، جس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے وقت کے سورما بات کرنے سے کپ کپاتے تھے۔ جادوگر بھی
فرعون کے دربار میں سجدہ کرتے تھے, ماتھا ٹیکتے تھے, لیکن رب ذوالجلال نے پانی کے قطروں سے اسے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا. نمرود کی طاقت جس کے متعلق روایات ہے 1000 لوگوں سے وہ تنہا لڑ سکتا تھا, 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود, لیکن رب ذوالجلال نے ایک لنگڑے مچھر سے اسے ہلاک و برباد کیا. شداد جس نے دنیا میں جنت بنا دی تھی, آپ کو اگر میں یہ تاریخ سناؤں تو حیرت ہوگی کہ ایک کشتی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک کشتی میں سفر کر رہے لوگ, کشتی میں اچانک پانی چڑھ گیا اور دھیرے دھیرے کشتی ٹوٹ گئی اور طوفان کی نظر ہو گئی, جتنے تھے سب ہلاک ہو گئے. اس کشتی میں ایک ماں اور ایک بچہ, وہ بچہ صرف 4-5 دن کا تھا یا کچھ مہینے کا تھا. ماں جو ہے ایک تخت کو پکڑ کر کے اپنے بچے کو تخت پر لٹا دیتی ہے اور خود ڈوب جاتی ہے. اس کشتی میں کوئی موجود نہیں رہا, ایک بچہ 4 دن کا یا 6 دن کا وہ تخت کے سہارے بہتے بہتے کنارے تک آ کر لگ گیا. ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا, انہوں نے بچے کو زندہ سلامت دیکھ کر کے اٹھا لیا. آپ کو میں بتاؤں, وہ بچے کو لے جانے والے لوگ اپنے گھر پرورش کرتے ہیں اور اس بچے کو ہی شداد کہا گیا ہے. وہ جو بچہ تھا جس کی ماں بھی مر گئی, سارا قافلہ ڈوب گیا, تنہا جو بچہ کسی کے ہاں کفالت میں کسی کے زیر نگی رہا وہ شداد تھا. اور جب وہ تھوڑا سا جوان ہوا, اس نے ایک فقیر کو دیکھا یا کچھ فقیروں کو دیکھا, ان کی جھولیوں سے کچھ چیز گر گئی, وہ سرمہ دانی تھی یا کچھ تھی. روایات یہ بتاتی ہیں کہ شداد اس سرمہ دانی کو اٹھایا اور اپنی آنکھوں میں لگایا تو اسے زمین کے خزانے سب دکھنے لگ گئے, کہاں کتنا سونا ہے. وہ اس طرح سے کھودتا تھا اور سونے کا مالک بنتا چلا گیا. اتنا بنا کہ وقت میں اس سے زیادہ مال کسی کے پاس نہیں تھا. پھر اس نے ایک بار اعلان یہ کر دیا کہ اب میں جو ہے سارے دنیا کو پال سکتا ہوں. اس وقت ایک درویش نے آ کر کے اس سے کہا کہ شداد, تو اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کیا کر, فقراء و مساکین کو بھی دیا کر, اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا. اس نے کہا کون سی جنت ہے, جنت کیا ہوتی ہے؟ کہا جنت عالی شان ہے, رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی, جس کی ایک اینٹ سونے کی تو ایک اینٹ چاندی کی, زمین زعفران سے بچھی ہوئی, بہت خوبصورت جنت کا نظارہ ہے. اگر تو خیرات کرے تو اللہ تجھے وہ بھی عطا کرے. اس نے کہا مار کر کے, ٹھٹا مار کر کے کہا, ہے ایسی بھی کوئی جنت ہوتی ہے؟ اس سے بہتر جنت تو میں دنیا میں بنا دوں گا, تم اس جنت کی لالچ مجھے دے رہے ہو؟ اتنا مال تو میرے پاس ہے کہ میں خود بنا لوں جنت. اور اس نے آرڈر دیا اور عدن ایک علاقہ ہے, وہاں پر جنت بنانے کا حکم دیا. موسم ڈھونڈا گیا, ٹھنڈا موسم ہو, باغیچے لگائے گئے, دریا اس کے اندر نہریں بہائی گئیں, اور پھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کیے گئے. برسوں لگ گئے اس جنت کو بنانے کے لیے. پھر وہ وقت آیا کہ جب شداد اس کی اوپننگ کے لیے اپنے گھر سے نکلا, اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر, طاقت کا نشہ, دولت کا نشہ, غرور کہاں لے جا رہا ہے, دنیا میں جنت بنایا ہے. گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب اپنی بنائی ہوئی ہاتھوں کی جنت کو افتتاح کے لیے پہنچا, دروازے پر پہنچا نہیں تھا کہ گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا, اور شداد نیچے جیسے ہی گرا چوٹ لگی اور وہیں اس کا دم نکل گیا, نہ اپنی جنت میں قدم رکھ سکا. اسی کو ارم کہا جاتا ہے. ارم جو ہے فارسی لفظ ہے, وہ شداد کی بنائی ہوئی جنت کو کہا جاتا تھا. عزیزان گرامی وقار, ملک الموت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تھا کہ اے اسرائیل, کیا تمہیں روح نکالنے کے درمیان کبھی ایسا لگا ہے کہ اس کی روح اچانک اس وقت میں نکالی جائے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواباً یہی 2 باتیں کہی تھی. ایک وہ وقت تھا جب پوری کشتی ڈوب گئی تھی اور ایک بچہ تخت پر لیٹا جا رہا ہے اور مجھے حکم ہو رہا ہے کہ اس کی ماں کی روح قبض کرو. بچہ تخت پر ہے اور ماں ڈوبی جا رہی ہے اور ماں کی روح قبض کرنا ہے. کس کے سہارے اس بچے کو چھوڑا جائے گا؟ لیکن قادر مطلق کا حکم تھا, سارے لوگوں کی روح قبض کیا بچے کے علاوہ. یہ فرشتے کو تک نہیں حکم ہے کہ تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس تنہا بچے کی کون نگہبانی کرے گا, اس کا حکم نہیں. ماں کی روح قبض کر لیا. اس وقت مجھے تعجب تھا
کہ اس بھرے سمندر میں اس تنہا بچے کو دیکھے گا کون. لیکن پھر دنیا نے دکھایا کہ اس بچے کو صرف دیکھا نہیں گیا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا امیر بنایا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا وہ وقت تھا جب اس نے اپنی پوری جمع پونجی خرچ کر کے جنت بنائی. دروازے پر پہنچنے سے پہلے مجھے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے. عزیزان گرامی وقار, رب ذوالجلال کے فیصلے, وہ قادر مطلق محکم فیصلے فرماتا ہے. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کا ہے, ابھی دنیا تو ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, تخت ہے, سب کر لے جائیں گے. تمہیں پتہ نہیں, قرآن میں خود مولا نے فرمایا ان بطش ربک لشدید, بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جس وقت وہ پکڑ کرتا ہے تو کوئی آس پاس چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. اسی طرح کی بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں, ظلم جہاں تک بھی ہو ایک دن انجام کو پہنچتا ہے. قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا انما یؤخرہم لیوم, ہم ظالموں کو تھوڑی ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ساری نگاہیں ان کا انجام دیکھ سکیں. ظالموں کو اگر ڈھیل ملتی ہے, ظلم کرنے کے لیے انہیں آزادی ملتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں, بلکہ یہ ڈھیل ان کے عذابات میں اضافہ کرتی ہے, ان کے پکڑ کی راہیں اور ہموار کرتی ہیں. آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ تاریخ میں ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں. وہ چنگیز کا نام ہے. ہلاکو چنگیز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے. ہاں, انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھیں, بلکہ آج ایک جانور کو بھی مارنے سے آپ کے دل میں درد ہوگا, لیکن ان ظالموں نے انسانوں کی لاشیں بے حساب لگا کر رکھی تھی. بغداد کے دریائے دجلہ کو جنہوں نے خون سے لال کر دیا تھا, رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. چنگیز نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا, لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے کئی علماء کو, بزرگوں کو قید کیا, قطار میں لگا دیا. یہ آخری وقت ہے. چنگیز کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا, آدھی دنیا, اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا. ایک وقت وہ آیا, 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا, قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا. سب قطار میں, پہلی صف ہے, دوسری صف ہے, تیسری صف ہے, تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا. تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا, ایسے لگتا جیسے یہ پلاسٹک کی یا کھلونے کی گردنیں اڑا رہے ہوں. انسانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے. وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو, اتنی گردنیں اڑا دو. جلاد جب گردنیں اڑا رہا تھا, 3 صفیں لگی ہوئی تھی. پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے, عمر دراز تھے. جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو جلدی سے دوسری صف میں آ گئے, پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے. وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا, چنگیز بھی دیکھ رہا تھا. پہلی صف پوری قتل ہو گئی, دوسری صف کا نمبر آیا. جب دوسری صف قتل ہو رہی تھی تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے. ہوتا ہے کہ جتنا بچ سکے بچ لے, اور تدبیر کا حکم بھی ہے اللہ کی طرف سے. تیسری صف میں گئے تو 3 ہی تھی وہاں پر. چنگیز زور سے کہا مارا. دوسری صف پوری جب قتل ہو گئی, کہا کہ وہ بوڑھے بس آخری تھی, اس کے بعد کہاں جائے گا, اب کون بچائے گا. اس بوڑھے میاں نے زور سے کہا اب بھی اللہ ہے, اس کے بعد بھی اللہ ہے, یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی. اس نے غصے کے مارے جلاد سے کہا کہ تیسری صف کو فوراً آن کے آن میں قتل کرو. لیکن تیسری صف کا قتل ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ چنگیز کا گھوڑا اچانک بدک گیا, اس کا کھلونا ہاتھ سے گر گیا. جس چیز سے وہ کھیل رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر, اچانک وہ کھلونا اٹھانے کے لیے جھکا تو گھوڑا اتنی تیز دوڑا, اتنی تیز کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا, اور گھوڑا ایسا سرکش ہوا کہ چنگیز کو سر سمیت دوڑاتا ہوا کئی پتھر
पत्थरों से टकराता हुआ दौड़ता दौड़ता रह गया। सारी फौज बेकरार है कि बादशाह के साथ घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, सब उसे बचाने के चक्कर में दौड़ पड़े। जल्लाद हो कि सिपाही हो कि वजीर हो, घोड़ा किसी के काबू में नहीं आता। जब मौला ताला तदबीर फरमाता है तो किसके काबू में आए? इतना दौड़ाया कि उसका भेजा बाहर निकल आया। चंगेज का सर टकराते टकराते भेजा बाहर आ गया। जब तक वो दम न तोड़ दिया घोड़ा किसी के हाथ में नहीं आया। और उसके बाद लोगों ने काबू में किया, देखा तब तक तो इसका खात्मा हो चुका था। उस बूढ़े मियाँ ने कहा, मैंने सच कहा था, अल्लाह अब भी है। मेरे अजीजों, रब्बे जुल जलाल कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम किया है कि मोमिनों की मदद करें। लेकिन मोमिन बेकरार है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब मदद आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? आजमाए जाओगे, आजमाए जाओगे, मुश्किलों से गुजारे जाओगे। एक आयत में तुम्हारे सामने पढ़ता हूं, रब ताला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। रब ताला फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि सीधे जन्नत में चले जाएंगे और पहले वालों को जैसी मुसीबतें आई वैसे तुम पर नहीं आएंगी? उन पर ऐसी मुसीबतें आई कि वो हिला दिए गए थे, हिला दिए गए थे। यहां तक कि सहाबा ने ये तक पूछा था रसूल से कि अल्लाह के नबी कब आएगी अल्लाह की मदद? मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह फरमाता है, इन्न नस्रल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ अल्लाह की मदद बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप क्या समझते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में बैठ करके अगर हाथ उठाते तो क्या रब ताला आपकी दुआओं को रद्द करता? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस लौटाया जाता? नहीं, लेकिन बैठकर दुआ करने की बजाय वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में 313 निहत्ते लोगों को लेकर सहरा में चले आ रहे हैं। पैरों में आबले पड़े हैं, न पानी है न खाना है, न तीरों में तरकश है न घोड़े सवारी के हैं, कुछ ना होकर ये कैसे सहाबा चल पड़े। आज भी मैं मदीने जाकर देखता हूं, एसी बस में बैठ करके बदर के मैदान तक जाने में हा हू करते रहते हैं लोग। मेरे अजीजों, उन सहाबा की अजमतों पर कुर्बान, उस जमाने में न रोड है न रास्ता है न छांव लेने के लिए कोई मकान है, लेकिन चले जा रहे मेरे मुस्तफा के पीछे सिर्फ इसलिए अल्लाह की रजा हासिल करनी है और रसूल की हिमायत में लगना है, और पैरों में उनके चप्पल नहीं है। और आज अगर आप अरब की सरजमीन पर तपते हुए सहरा में एक मिनट के लिए मैं कहता हूं नंगे पैर खड़े हो जाओ, फिर बताना तुम्हारे तलवे न जले तो मुझसे कहना, तलवे जल जाएंगे। 160 किलोमीटर का सफर वो सहाबा पैदल चल करके गए, पैदल चल करके गए। जब बद्र की वादी में पहुंचे, उनके पास क्या था? सहाबा कहते हैं हमारे पास जो तलवारें थी उससे सब्जी भी नहीं कटती थी, सब्जी भी नहीं कटती थी, कुंद थी, मुड़ी हुई थी, जंग लगा हुआ था, लेकिन तवक्कुल अल्लाह की जात पर था। सहाबा में कुछ वो है हजरत उकाशा, वो कहते मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं तो खजूर के तने की लकड़ी ले आया था जंग में उतरने के लिए। जहां तलवारें सनसना रही हो वहां एक सहाबी खजूर का सूखा हुआ तना लेकर के आए। ये तवक्कुल बताता है कि अल्लाह हमारे साथ है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये सारे मैदान में उतर जाने के बाद फिर मेरे आका दुआ करते हैं, ऐ मौला हमने जो अपनी ताकत में था वो सब मैदान में उतार दिया, अब अगर तेरी मदद ना आएगी तो फिर इस जमीन पर सजदा कौन करेगा, इस जमीन पर इबादत कौन करेगा। ये नहीं है कि यहीं बैठकर कोशिश कुछ नहीं करनी है, अमल कुछ नहीं करना है, दुआओं के और इसी तरह के मजमे में बैठ करके हम ये कह दें, ऐ अल्लाह तू फलां को गारत कर दे, फलां को गारत कर दे। अजीज़ान गिरामी, मोमिन के लिए कहा गया है कि वो अमली मैदान में उतरे, अमली मैदान में उतरे। मैं आपको बताता हूं, एक शरीफ आदमी थे, मौलवी साहब, सूफी साहब, खेती बाड़ी करते थे,
اور گاؤں کے کئی لوگوں نے ملا کر کے صوفی صاحب کو ایک کھیت دے دیا تھا کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہتے، آپ کا معاش بھی تو چلنا چاہیے، گھر بار بھی چلے۔ تو صوفی صاحب کو کھیت ملا، مولوی صاحب نے کھیتی باڑی تو کر لی، اس میں مکئی یا گیہوں جو بھی آئے، فصل جب آئی تو ظاہر سی بات ہے بیٹھتے تھے، ایک گدھا آتا تھا اور چر کے چلا جاتا۔ صوفی صاحب کیا تسبیح پڑھتے، اے اللہ یہ گدھے کو برباد کر دے، اے اللہ یہ گدھے کو تباہ کر دے، یہ گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو۔ وہ گدھا اپنا تو چرتا تھا، چلا جاتا تھا، ان کی تسبیح چلتی رہتی تھی۔ کچھ ان نوجوانوں نے دیکھا، ارے میاں مولوی صاحب روز تسبیح لے کر کے بددعات کر رہے ہیں، گدھا آتا ہے اپنا کھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ کئی دن تک دیکھا، آدھا کھیت تو گدھا کھا گیا تھا۔ تو پھر ایک دن ان نوجوانوں نے موٹے موٹے ڈنڈے لائے اور لا کر کے جس وقت گدھا آیا اس کی دھلائی شروع کر دی، اور گدھا اس کے بعد جو غائب ہوا پھر کھیت میں آیا ہی نہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا، تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا تو نہ کھیتی باڑی کی ضرورت ہوتی، نہ پانی برسانے کی ضرورت ہوتی، گھر میں بیٹھتے کھانا پہنچ جاتا۔ اسباب بھی تو کوئی چیز ہے، عمل کے میدان میں اترو، صرف اور صرف تسبیح نہیں، کبھی ڈنڈا بھی۔ میرے عزیزو، یہ مثال میں نے صرف اس لیے بتائی کہ عملی میدان میں نہ آ کر کے صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر مشورے کرنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ قرآن تمہیں بلا رہا ہے، تم پہلے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا چہرہ اسلامی لگے، تمہارا رہن سہن اسلامی لگے۔ ظالموں کو اپنے ظلم کے انجام تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اب اسلام ختم ہو جائے گا؟ جو حالات دکھ رہے اسلام ختم ہو جائے گا؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے سخت حالات اس سے قبل بھی آئے، اور ایسے حالات آئے کہ اس وقت کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے۔ بغداد کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ، اس نے اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا۔ وہ بغداد معلیٰ کو ایسا تباہ و برباد کیا۔ اس زمانے میں کچھ علماء کو قید کر کے لایا، اور جانتے ہیں دربار میں مزہ لینے کے لیے اس تتاری بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیں۔ وہ گالیاں دینے لگا بھرے دربار میں۔ جو مسلمان قیدی تھے، علماء تھے، ان کے ہاتھ زنجیروں سے پیچھے بندھے تھے، وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے تھے، گالیاں دی جا رہی تھی رسول پاک کی شان میں۔ کون ہے وہاں پر جواب دینے والا؟ بغداد کو تو قتل کر دیا گیا، جو بچے ہیں ان کو قید کر کے زمین پر ڈالا گیا۔ کون ہے بتاؤ؟ اسلام کی اس نیا کو لے کر کون چلے گا؟ ان ظالموں کی ہرزہ سرائی کے خلاف کون بولے گا؟ کوئی نہیں تھا، میدان میں کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن رب ذوالجلال کے فیصلے الگ ہیں۔ اس دربار میں اسی بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا، زنجیر توڑ کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے اوپر حملہ کیا، اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے۔ وہ کوئی پاگل کتا نہیں تھا، بادشاہ کا پالا ہوا تھا، ٹرینڈ تھا۔ حملہ کیا اور دم زدن میں اسے ختم کر دیا۔ اس وقت علماء جو قید تھے، مومنین قید تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ کلمہ نکلا، اے مولا تیرے فیصلے عجیب ہیں، جب تو دین کی حفاظت اور اپنے رسول کی عزت کی حفاظت کرنے پر آئے تو کتوں کو بھی تو محافظ بنا دیا کرتا ہے۔ کتے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی یہ کام لیتا ہے۔ اس دربار میں ہیبت ایسی طاری تھی، ایسی ہیبت طاری تھی، آپ کو میں کیا بتاؤں، 500 سے زیادہ تتاری سپاہی ایمان لے آئے اسی مجمع، جس کو دیکھ کر کے اقبال نے کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب حفاظت کے لیے کہاں سے چنتا ہے یہ اس کی مرضی ہے۔ آپ کیا سمجھتے سب ختم ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں ساری چیزوں پر دھیرے دھیرے تم جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ ہاں اگر ہم جیسوں کے حوالے ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا،
قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے پر لیا ہے. باقی دوسری چیزیں جیسے رد و بدل ہو گئی، نہ قرآن بدلے گا نہ اسلام بدلے گا، یہ صبح قیامت تک رہے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، لوگ اب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. یہ اللہ کا چراغ ہے جو صبح قیامت تک جلتا رہے گا. عزیزان گرامی، بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ ظالم جتنا بھی ظلم کرے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب کی پکڑ آئے گی، رب تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین پر آزمائے گئے جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے. کیا آپ نے دیکھا رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سال تک آزمائے گئے، ان کے صحابہ کو شہید کیا گیا، ان کی صحابیات کو مارا گیا. حضرت سمیہ اسی مکہ میں شہید کی گئیں، حضرت عمار بن یاسر، بلال حبشی، خبیب بن عدی، حضرت خباب بن الارت، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھانسیوں پر بھی چڑھائے، انگاروں پر لٹایا گیا، بہت ظلم دیا گیا. وہ وقت بھی آیا جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن کیا سب ختم ہو گیا؟ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، سب ختم ہو گیا؟ نہیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تو ان ظالموں نے عمرہ تک نہیں کرنے دیا. ساری دنیا کے لیے کعبہ کھلا رہتا تھا، لیکن رسول کے لیے کعبہ نہیں کھولا گیا، نہ ہی مکہ آنے کی اجازت دی گئی. یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا. میں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں، حالات کب تبدیل ہوتے ہیں اندازہ بھی نہیں کر سکو گے. 1400 صحابہ تھے اور مکہ صرف 35 کلومیٹر باقی ہے. احرام کی حالت میں ہے سب صحابہ، عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہتھیار لے کر نہیں آئے، لیکن عمرہ کرنے نہیں دے رہے مکہ والے. بیچ راستے میں روک کر کے زور زبردستی جنگ کرنے پر ابھار رہے ہیں. مکہ والوں کا غرور تھا لڑیں گے ہم، کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، اس میں کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت، یہ سب چلتا رہا. اب مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے وطن کے قریب آئے ہیں، ہم جنگ کریں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ سے کہتے ہیں میں جنگ نہیں چاہتا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں. ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں. تو جب حضور نے صلح کی بات کی تو ظالم جتنا دبانا چاہتے دباتے ہیں. ان کی عادت ہے کہ اگر تم صلح کے لیے آؤ گے تو جتنا دبانا چاہتے ہیں دبا لیں گے. حضور کے پاس آ کر ایسی ایسی شرطیں رکھی جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک طرفہ ہے سب. کہنے لگے کہ اگر ہمارے مکہ سے مدینے کوئی آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، سائن کرو اس پر. اور کئی ایسی چیزیں تھی کہ اگلے سال آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اور ہم جس کو پرمیشن دیں گے وہی عمرہ کرے گا. یہ سب چیزوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرائی جا رہی. حضرت علی لکھ رہے تھے صلح نامہ. ان ظالموں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا، حضور نے یہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ لفظ ہٹا دیجیے، صلح نامے سے یہ لفظ ہٹا دیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی یہ بھی مٹا دو. لوگوں کو تو ایسا لگ رہا ہے نا دب کر صلح ہو رہی ہے، دب کر. حضرت علی قلم نیچے رکھ دی اور کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کے رسول کا نام میں یہاں سے مٹا دوں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور کہا کہ لکھو محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد اور قریش کے درمیان یہ صلح ہے. بہرحال صلح ہو گئی. صحابہ کی بات میں بتاؤں، حضرت عمر اس معاملے میں اتنے جلال میں تھے، ایک ایک صحابی کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور کے پاس آئے اور کہا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں ان ظالموں سے ان چوروں سے دب کر کے ہم صلح کریں؟ ہم 313 تھے ان کے چھکے اڑائے تھے، آج ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، آپ حکم دیں ہم جنگ کریں گے.
میرے آقا فرماتے ہیں عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے. جنگ کی اجازت نہیں. حضرت عمر کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا. پورے مجمع میں صحابہ کو جا جا کر کے ہلا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے. انہیں پتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کہیں گے تو حضور مان لیں گے. اس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر دیکھو تو صحیح کیسے حالات آ گئے آج ہم پر. ان ظالموں ان کافروں کے درمیان ہم صلح کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری بات نہیں مان رہے. لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا معاملہ ہی الگ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں عمر تم صحیح کہہ رہے ہو، بلکہ یوں کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی زبان سنبھال لو. تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ اللہ کا رسول ہے. وہ اپنے پیٹ سے فیصلے نہیں کرتے بلکہ وہ جو کرتے ہیں وہ وحی الہی سے کرتے ہیں. بہرحال صلح نامہ لکھا گیا. صحابہ احرام وہی کھول دیے اور چلے گئے، سر جھکائے گئے. آپ کو میں بتاؤں حالت ایسی تھی، یہ پہلا موقع تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، صحابہ سے کہا اپنے اپنے بال منڈا لو. عمرہ ہوا نہیں ہے لیکن بال حلق کر لو. ایک بار حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے. دوسری مرتبہ حضور نے پکار کر کہا سب اپنے اپنے بال منڈا لو، چلو مدینے چلنا ہے. کوئی نہیں اٹھے. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے. نافرمانی کے لیے نہیں، صحابہ کے دل میں اس وقت تک یہ انتظار تھا کہ اللہ کا کوئی حکم آئے گا اور جنگ کی اجازت ہو جائے گی. انتظار میں تھے صحابہ، اٹھ نہیں رہے تھے. حضور پاک غمگین ہو کر اپنے خیمے میں آئے. ام سلمہ حضور کی زوجہ اس وقت ساتھ میں تھی. حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ نے آج تک ایسا نہیں کیا. آج میں نے 3 مرتبہ پکارا کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. حضرت ام سلمہ کہتی یا رسول اللہ وہ بھی آپ کی محبت میں نہیں اٹھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نافرمانی ہے بلکہ انہیں انتظار ہے شاید کوئی اور حکم آ جائے. اور پھر میں سمجھتا ہوں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا گیا ہے سب سے زیادہ عقل والے مشورے عورتوں میں کسی کے تھے تو وہ ام سلمہ کے تھے. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر منڈا لو سر منڈا لو. یا رسول اللہ آپ اپنے خیمے سے باہر نکلیں، آپ اپنا سر منڈا لیں، اپنا سر حلق کر لیں. حضور پاک نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور باہر آئے. جب اپنا سر حلق کر لیا تو سارے صحابہ سمجھ گئے اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے. حضور نے کر دیا، ہو گیا ختم، اب کوئی حکم بدلنے والا نہیں. سب حلق کر لیے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ایسے بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دب گئے، ہم مر گئے، اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا ہے. لیکن نبوت کے اعجاز کو تم نہیں سمجھتے. واپس مدینے گئے. یہ 6 ہجری کا معاملہ تھا. 7ویں ہجری آئی، 1 سال نہیں گزرا. قرآن میں اللہ نے سورہ فتح جو نازل فرمائی، اللہ فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے رسول کے خواب کو سچ کرے گا. ان قریب اللہ چاہے تو یہ سب کے سب مسجد حرم میں داخل ہوں گے، مسجد حرم میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے. یہ آیت پہلے نازل ہوئی، 7ویں ہجری آئی، میرے آقا دوسرے سال عمرہ کے لیے نکلے. اس وقت 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے. پچھلے سال 1400 تھے، 10,000 صحابہ ساتھ میں تھے. اور جب گئے تو مکہ کے حالات ایسے تھے کہ سب تتر بتر ہو چکے تھے. نہ کوئی ایک خاندان متحد تھا، کچھ نہیں تھا. اور حضور پاک کی شان سے آئے کہ نہ جنگ ہوئی، نہ جدال، نہ قتل و قتال، بلکہ 10,000 صحابہ شان و شوکت کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں. صحابہ کا وہ اعجاز تھا کہ کوئی دیواریں چوم رہا ہے، کوئی زمین چوم رہا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہے ہیں. کہتے ہیں اے مولا تیری قدرت کے فیصلے عجیب ہیں. یہ وہ زمین تھی جہاں ہمیں رسی ڈال کر کھینچا جاتا تھا اور آج تو ہمیں حاکم بنا کر اس زمین پر لا رہا ہے. مولا کریم کے فیصلے الگ ہیں. جب اس حرم میں آئے میرے عزیزو، ایک وقت یہ بھی تھا، ایک وقت جب ایام جہالت کے مکہ کے قیام کے درمیان ابھی حضور ہجرت نہیں کیے تھے. ایک دن حضور آئے تھے خانہ کعبہ میں جانے کے لیے. اس وقت وہ چابی عثمان بن شیبہ کے پاس رہتی تھی. عثمان بن شیبہ قریش کے ایک معزز آدمی تھے لیکن ایمان لائے ہوئے نہیں تھے.
हुजूर ने फरमाया उस्मान चाबी दे दो, मैं काबे के अंदर जाऊं। उन्होंने कहा तुम हमारा दीन छोड़ चुके हो, तुम्हें काबे में मैं अंदर जाने नहीं दूंगा। सारे बड़े लोगों को जाने की इजाजत थी, मेरे रसूल को नहीं। हुजूर पाक ने फरमाया उस्मान ठीक है, एक दिन आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी, मैं जिसे चाहूंगा उसे अता करूंगा। उस्मान कहते हैं कि उनकी बात से मुझे डर भी लगा और फिर सोच भी रहा था ये इतना बड़ा जुमला कह रहे, आज हालत ऐसी है इनकी, इनके साथ जितने वो सब गरीब लोग हैं, मारे जाते हैं। बिलाल हबशी को देखो। और फिर जब वक्त ऐसा आया कि हुजूर हिजरत करके चले गए तो उस्मान कहते हैं अब तो सवाल ही नहीं आता कि काबे की चाबी उनके पास जाए। वतन छूट गया, घर छूट गया, साथी मारे गए, सब चले गए। लेकिन उस्मान बिन शैबा कहते हैं 7 साल के बाद जब हुजूर वापस आए और 10,000 सहाबा के साथ वापस आए, हरम काबा में दाखिल हुए तो सब कुछ बदल चुका था। काबे के दरवाजे के करीब जाकर मेरे आका ने पुकारा उस्मान बिन शैबा कहाँ है। वो आए, ईमान लाए नहीं थे, अभी काफिर ही है। चाबी लाकर मेरे आका से कहा कि आपने सच कहा था 7 साल पहले, ये चाबी आपके हवाले है। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी को खोला, काबे को और साफ किया और उसके बाद बाहर आए, कहा मैं ये चाबी अब उसको दूंगा जिससे कयामत तक कोई नहीं छीन सकेगा। फिर साहबा कहते हम सबको ये शौक था कि ये चाबी हमें मिल जाए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, कौन कौन बड़े बड़े सहाबा शौक रखते थे कि ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मजमे में फिर से पुकारा उस्मान बिन शैबा इधर आ जाओ, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है जिसकी अमानत है उसे वापस लौटाया जाए। तुम्हारे खानदान में चाबी थी, तुम रखो। इतनी रहमत देख करके वो ईमान ले आए और मेरे साथ रसूल के सहाबा में दाखिल हुए। और आज 1400 साल गुजर चुके, चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा की औलाद में ही है। कई बादशाह आए बदले, आए गए, लेकिन वो चाबी आज भी उसी खानदान में मौजूद है। दूसरी बात ये, फतेह मक्का के दिन लोग आपस में बात क्या कर रहे थे पता है? अल-यौम यौमुल मलहमा, आज चीतड़े उड़ाने का दिन है, आज गोश्त के टुकड़े उड़ेंगे, जितना इन्होंने जुल्म किया सबको दिखाया जाएगा। और मक्का के बड़े बड़े लोग कैदी बनकर के हरम में आए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे टीले पर खड़े होते हैं और उन सब मक्का वालों से पूछते हैं तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तुम क्या समझते हो? तो उन सब लोगों ने कहा अंत करीम इब्न करीम इब्न करीम, हमने देखा है तुम भी शरीफ हो, तुम्हारे बाप भी शरीफ, तुम्हारे दादा भी शरीफ थे, तुम शरीफों की और करीमों की औलाद में से हो। मेरे आका ने सहाबा के नारे को बदल दिया जो कह रहे थे अल-यौम यौमुज़ ज़हमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज गोश्त उड़ाने का दिन है, आज गर्दने मारने का दिन है। मेरे आका ने फरमाया सहाबा नहीं, अल-यौम यौमुर रहमा, अल-यौम यौमुर रहमा, आज रहम करने का दिन है, आज रहम करने का दिन है। इन जालिमों को मैं बताना चाहता हूं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछालते हैं, तुम्हें अगर छोटा तख्त भी मिले तो तुम सबसे पहले गरीबों का खून चूसते हो। आओ मेरे मुस्तफा के कदमों में, जिन्हें अल्लाह ने पूरी दुनिया की सल्तनत अता की, उनके अपने जानी दुश्मनों को मेरे मौला ने सामने खड़ा किया। लेकिन लाओ तारीख में एक मिसाल, जिस मोहम्मद अरबी ने अपने कातिलों को या अपने कत्ल करने वाले मंसूबे बनाने वालों को एक ही दिन में सबको माफ कर दिया हो, सबको आजाद कर दिया हो, ये कहा हो इज़हबू अंतुम मुत्तलका, जाओ तुम आज सबके सब आजाद हो, सबके सब आजाद हो। एक शख्स ऐसा था सफवान जिसका नाम है, वो सब सोचता था कि नहीं, वो घोड़ा लेकर के दौड़ गया और समंदर में कूदने गया, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मोहम्मद के हाथों में गुलाम नहीं बनूंगा। उसका करीबी दोस्त उमैर बिन वहब, वो सहाबी हो चुके थे, वो आए, उन्होंने देखा कि सफवान मेरा दोस्त खुदकुशी करने के लिए चला गया, दौड़े दौड़े गए और समझाया कि सफवान दे, मोहम्मद को जैसा बताया गया वैसे नहीं है, तू आ जा, तुझे माफ भी करेंगे और गले से भी लगाएंगे। उसने कहा सफवान ने कि मैं जंगे बदर में गया हूं, उनके मुकाबले में कई उनके साथियों को अपने हाथों से मारा हूं, खंदक में भी रहा हूं, उहद में भी रहा हूं, क्या वो मुझे से को माफ करेंगे? हज़रत उमैर ने कहा तुझसे भी बड़ों को माफ करेंगे, तू आ तो चल मेरे साथ। सफवान ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं समंदर में कूद कर खुदकुशी कर लूंगा। उमैर बिन वहब आए रसूल पाक के पास, कहा मेरा एक दोस्त है, सफवान है, वो खुदकुशी करना चाहता है, वो डर के मारे, ऐ अल्लाह के रसूल क्या आपकी तरफ से अमान है?
हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ से मुकम्मल अमान है। कहा कि क्या अलामत है कि मैं उसे कैसे बताऊं कि आपकी तरफ से अमान मिल गई। मेरे आका ने अपना अमामा मुबारक खोल कर दे दिया, अपना जुब्बा दे दिया, जाओ सफवान से कह देना मोहम्मद ने अपना अमामा उतारा है, अपना जुब्बा दिया है, तेरे लिए अमान है, वापस आ जा। दुनिया आज अमन सिखाने निकली है। ये जुल्म की दास्तान लिखने वाले आज पीस की बात करते हैं। मेरे मोहम्मद जैसा पीस ना कभी पहले था ना आज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अमन फैलाया है, कहां किस दास्तान में तुम ढूंढोगे उसको? जिन्होंने दफन होती बच्चियों को इतना बुलंद मकाम दिया कि उनके कदमों के नीचे जन्नत ला कर रख दिया, जिन्होंने बेवाओं को जलने से बचाया, जिन्होंने गुलामी की जंजीर से आजाद कराया, उस मोहम्मद अरबी पर अगर आज कोई उंगली उठाता है तो मैं कहता हूं इस जमाने का सबसे बड़ा नाजायज कुत्ता है, जिसे ये समझ ही नहीं है कि रसूल के अखलाक क्या है। मैं दावत देता हूं कि मेरे मोहम्मद को पढ़ लिया करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार पढ़ लो, फिर तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, तुम्हारा दिल मोहब्बतों से भर जाएगा। हकीकत में किसी को अगर देखना हो कि हदीसें, किसी के अल्फाज देखना हो मेरे आका के, देखे मेरे अजीजों, उस मोहम्मद अरबी ने यहां तक कह दिया तबस्सुम कफी वजही अखी का सदका। अगर तुम अपने भाई को देखकर मुस्कुरा भी दो तो एक सदके का सवाब। किसने रखा ये अमन? किसने रखा ये अमन? तुम मुस्कुरा भी दो दूसरे भाई को देखकर, सदके का सवाब है। नाक भौं हकेड़ करके मत रहो, चिड़चिड़ा करके मत रहो, अपने भाइयों से खंदा पेशानी से मिलो। मेरे अजीजों, आज तुम्हें हुक्म सिर्फ इतना दिया गया, मुसाफा करो, मुआनका करो, दिल मिलाना मौला का काम है। यह अमन का माहौल किसने पैदा किया? मेरे रसूल ने पैदा किया। तुम्हें पता है जहां लोग गर्दनें मारते थे वहां अपनी भूख अपने भाई के लिए कुर्बान कर रहे हैं। हाँ, गरम गोश्त जिनके पास आ जाए सहाबा वो खाने को तैयार नहीं, इससे पहले कि मेरा भाई खा ले। यह अमन का माशरा किसने बनाया? किसने बनाया? पूरी दुनिया में लाकर दिखाओ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आज के कि अगर आपने मेरे आका के अखलाक की तर्जुमानी नहीं की तो दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे? दूसरों से क्या उम्मीद रखोगे? मैं उस शायर के शेर पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। शायर ने कहा है, ना इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता के काफिला लुटा क्यों। ना इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता के काफिला लुटा क्यों। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकू क्या करते हैं, इससे मुझे क्या सरोकार। डाकू का काम है डाका डालना, चोर का काम है चोरी करना। लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप क्या कर रहे थे? आप लुटने क्यों दे रहे थे? आप खामोश क्यों बैठे थे? मेरे अजीजों, इस शेर का मतलब यह है कि अगर तुम अपने घर की हिफाजत के लिए फिक्रमंद नहीं तो चोरों को ब्लेम करना छोड़ दो। तुम अगर अपने घर की हिफाजत के लिए सीरियस नहीं तो डाकुओं को दोषी ठहराना छोड़ दो। डाकू तो डाका डालेगा, चोर चोरी करेगा। शर्त यह है कि तुम अपने घर की हिफाजत करो। तुम अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने आप को बदलने को तैयार नहीं, सारे इल्जामात तो दुश्मनों पर डालते हो। तुमने अपने आप को हुजूर के अखलाक में लाने के लिए एक बार भी तैयारी नहीं दिखाई, फिर दूसरों पर क्या दोष रखते हो? तुम्हें अपने लिबास बदलने की फिक्र नहीं, अपना चेहरा बदलने की फिक्र नहीं, अपनी तालीम अच्छी करने की फिक्र नहीं, दोष किसी और को क्यों ठहराते हो? इसीलिए मैं कहता हूं मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम आओ दामन मुस्तफा में। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर दुनिया में किसी के अखलाक हैं? कुरान जिनके अखलाक की गवाही देता है, वो छोड़कर अगर हम दूसरों के चरणों में जाएंगे तो फिर हाल यही होगा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। सिर्फ शर्त इतनी है ए सुन्नी मुसलमान, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अगर हुजूर की तरफ तुम मुतवज्जे हो गए तो बस सारी दुनिया तुम्हारी है, इक्तिदार तुम्हारा है। शर्त यह है उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे मुसलमान हो जाओ, पूरे के पूरे मोमिन हो जाओ, पूरे के पूरे गुलामे मुस्तफ़ा हो जाओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ बढ़ करके तो देखो, दुनिया तुम्हारे तलवे ना चूमे तो फिर बात करना, दुनिया तुम्हारे सामने झुके ना तो फिर बात करना। इसलिए कि मौला का कानून है, वो इज्जतें उसे देता है जो उसके नबी की गुलामी करती है,
وہ عزتیں انہیں نوازتا ہے جو اس کے نبی کے شیدا ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج یہ ممبر، آج یہ محراب مجھے اس لیے نہیں دیا گیا کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں، یہاں صرف اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ محمد عربی کا غلام۔ اس کے علاوہ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کون سی نسبت ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارا لباس دیکھ کر کے، کیا ہمارا چہرہ دیکھ کر عزت کی جاتی؟ نہیں، اچھے اچھے چہرے والے ہیں، اچھے اچھے لباس والے، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، یہ جو عزتیں ہیں پلکیں بچھائی جاتی ہے محمد عربی کی غلامی کا صدقہ ہے۔ ہاں، اسی بات پر آپ بھی آ جاؤ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اے مسلمانوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مولا سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرمائے، اور تمام برے منصوبوں کا منہ کالا فرمائے۔ مولا ہماری جماعت کو اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہماری صفوں میں مولا تعالیٰ قوت حیدری عطا فرمائے، شجاعت فاروقی عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کا صدقہ عطا فرمائے، اولیاء کے قدموں کی نسبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو کاٹنے والوں کو مولا کیفر کردار تک پہنچائے۔ رب ذوالجلال اس آخری شعبان کے جمعے میں ہم سب کی دعائیں قبول کر کے ہمیں رمضان تک کی زندگی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام۔